اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقہ محترم، اسوہ حیات اس چینل پر میں آصف خان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 ویڈیوز کے اندر نفاق کی 3 علامتوں کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی اور یہ عہد بھی کیے کہ ہم ان نفاق کی ان علامتوں کو اپنی زندگی سے بالکل نکال باہر کر دیں گے۔ لیکن ایک حدیث کے اندر اور ایک بات آئی ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کے اندر یہ علامت پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے، اور وہ چیز ہے جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی پر اتر آئے۔ یعنی یہ حدیث کے اندر یہ 4 چیزیں بتائی گئی ان 3 چیزوں کے علاوہ، یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اس حدیث کے اندر ایک چوتھی بات آئی ہے کہ اگرچہ اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ رفقہ محترم، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی چوتھے پوائنٹ کو سمجھنے والے ہیں، کیونکہ نفاق ایک بہت خطرناک اور مہلک بیماری ہے، اور اس کی دردناک سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے اندر، جو لوگ منافقین ہیں، وہ جنت کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ مشرکین، کافرین اور جتنے بھی دوزخی جہنمی ہوں گے، وہ جن جن درجوں کے اندر رہیں گے، ان تمام درجوں میں سب سے نچلا جو درجہ رہے گا، اس سب سے نچلے درجے کے اندر جو ہے تو یہ منافقین رہیں گے۔ اور ان منافقین کی 4 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اگرچہ وہ 4 علامتیں اس کے اندر ہے تو پکا منافق ہے، اور اگرچہ اس میں سے کوئی ایک علامت ہے تو اس حد تک اس کے اندر ایک نفاق کی ایک علامت ہے۔ تو ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ 4 علامتیں اپنی زندگی سے بالکل خارج کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو بالکل کلین، پاک اور صاف ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ تو رفقائے محترم، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گالی، جب جھگڑا ہوتا ہے ہمارا کسی سے، تو ہم اس سے جو ہے تو انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ جو جھگڑا ہونا یہ کوئی ایک انسانی فعل ہے، انسان سے ہو سکتا ہے، اور کسی سے اختلاف کی بنیاد پر جو ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگرچہ جھگڑا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے، اگرچہ جھگڑا ہونے کے بعد وہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہے تو تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ بد کلامی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، نہ کبھی کسی کو تانا دے گا، نہ کسی پر لعنت بھیجے گا، نہ بد کلامی کرے گا۔ اس حدیث کا یہ مفہوم نکلتا ساتھیوں۔ جھگڑے کے اندر یہ بات عام ہے، یہ بات عام دیکھنے کو ملتی ہے ہم کو، جھگڑے کے اندر خاص طور سے یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے ہم کو کہ جب جھگڑا ہمارا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم فوراً جو ہے تو کچھ لوگ غصے میں آ کر، تیش میں آ کر جو ہے تو اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر انب شنب بکنے لگتے ہیں اور گالم گلوچ کرنے لگتے ہیں، اور ایسی بری گالی بھی ہم نے سنے ہیں کہ جو سن کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسی بھی گالی ہوتی ہے، اور خطرناک قسم کی گالیاں جو ہے تو لوگ دینے لگ جاتے ہیں کہ عام سی بات ہوگی جھگڑوں کے اندر گالی دینا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے سورۃ الانعام کے اندر 152 نمبر کی آیت میں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم انصاف قائم کرنے والے ہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے فیور میں نہ جائے۔ یعنی جب جھگڑا ہو جائے اور جھگڑے کے اندر دوشی اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا آپس والا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الانعام کی 152 نمبر کی آیت کے اندر کہ اگرچہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے وہ، تو پھر بھی تم کو جو ہے، اب وہ غلطی پر ہے تو پھر بھی تم کو جو ہے انصاف کی ہی بات کہنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جھگڑوں کے اندر جو ہے تو ہم اپنے والے کی سائڈ لیتے ہیں، اپنا والا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، تو یہ قرآن کے بالکل اس آیت کی، سورۃ الانعام کی 152 نمبر کی آیت کی خلاف ورزی ہے۔ تو جب جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا ہونے کے بعد جو ہے تو ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے تو اس کو اسلامی طریقے سے نپٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور سنت اور احادیث کی روشنی میں جو ہے تو ایسے جھگڑے کے موقع پر ہم نے اس کو فیس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم نے غیر شرعی اور غیر اسلامی اور حدیث کے خلاف والے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور نہ کہ ہم نے گالم گلوچ پر اترنا چاہیے۔ ایک مسلمان، ایک بندہ مومن اپنی زبان سے کبھی بد کلامی نہیں کرتا ساتھیوں، وہ ہمیشہ اپنے زبان سے جو ہے تو شیریں گفتگو کرتا ہے، میٹھی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے تو ملانے کی بات کرتا ہے۔
لوگوں کو جو ہے تو توڑنے کی بات نہیں کرتا، نفرت کی بات نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈالنے کی کبھی بات نہیں کرتا مومن، جھگڑے کی بات کبھی نہیں کرتا، جھگڑے کے توڑنے کی بات کرتا ہے، ملانے کی بات کرتا ہے، جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ ساتھیوں، اس حدیث کے اندر جو 4 باتیں آئی ہیں، وہ 4 باتیں روزمرہ کی زندگی میں ہمارا ان 4 باتوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس کی اتنی بڑی وعید فرمائی ہے کہ جن کے اندر یہ باتیں ہیں تو اس کے اندر نفاق کی علامتیں ہیں، منافق ہے وہ، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں چیزوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو گالی نکل سکتی ہے ہمارے ساتھ، ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، کوئی ہمارے پاس امانت رکھے تو امانت میں خیانت ہو سکتی ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جاتا تو جھگڑے میں گالی ہمارے منہ سے نکل سکتی ہے۔ اسی لیے اس سے منع فرمایا گیا، اور اسی لیے اس کو نفاق کے دائرے میں رکھا گیا، نفاق کے کھانے میں رکھا گیا، اس کیٹیگری میں رکھا گیا کہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اگرچہ پوری کی پوری علامتیں کسی کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ ایک علامت ہے تو اس علامت کی حد تک وہ منافق ہے ساتھیوں۔ اور منافق کا انجام آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا۔ تو ایک مسلمان، جھگڑا ہونا فطری بات ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس جھگڑے کے اندر وہ اسلامی طریقے کو اپناتا ہے، نہ کہ گالم گلوچ کرتا ہے، نہ کہ تانا کرتا ہے، نہ اپنے والی کی سائڈ لیتا ہے، بلکہ انصاف کی بات کرتا ہے، اچھے بھلے طریقے سے جو ہے تو اس کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہے اور شرعی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے یہی گزارش کرنا آیا ہوں ساتھیوں کہ 4 کے 4 علامتیں ہم کو اس ماہ مبارک کے اندر، اس رمضان کے اندر ہماری زندگی سے نکال باہر کرنی ہے، ہماری زندگی سے بالکل نکال دینا ہے ان چیزوں کو۔ ایسے مواقع پر، ان 4 مواقع پر ہم نے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائے ہیں اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور بالکل صبر کے ساتھ اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ، قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس کی ایک ایک علامت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر منافقت کا مرض کبھی کسی بھی حالت میں ہمارے اندر نہ پنپنے پائے، ہم کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، یہی میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے جو ہے تو وداع لیتا ہوں۔ اگرچہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔